الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھنے کی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر ان بھائیوں میں مسلمانوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اس آیت سے ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کی وجہ سے مربوط ہیں، اور یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے، تمام دنیاوی تعلقات سے زیادہ مضبوط تر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب کبھی دو بھائیوں میں یعنی دو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی لڑائی ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمام مسلمان ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں بھائی ہونے کا حق یہ ہے کہ کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم نہ کرے، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو رسوا کرے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو دنیا میں رہ کر دور کرے گا، وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس کو وہ دنیا میں حل کرے گا، اس کی مدد کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو مسائل پیش ہوں گے، اس کو جو مصیبت قیامت والے دن ہوگی، اللہ تعالیٰ ان مسائل میں سے ان کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی مصیبت کو بھی دور کرے گا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے راز کو راز سمجھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے گا، اس نے کوئی اپنا راز بتا دیا ہے اس کو آگے کسی کو نہیں بتائے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمام مسلمان ہیں، تمام مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ یعنی اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو صرف وہ تکلیف آنکھ میں ہی نہیں رہتی، بلکہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے باقی سارا بدن، باقی سارا جسم بھی تکلیف میں ہی رہتا ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ اس کی درد تو سر میں ہی ہوتی ہے، لیکن تکلیف میں اس کا سارا ہی بدن رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک شخص، ایک جسم کی طرح ہے۔
یعنی دنیا کے کسی کونے میں کوئی حضور کا امتی، کوئی مسلمان تڑپتا ہے تو تمام امت مسلمہ کو تڑپ اٹھنا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی وہاں تڑپ رہا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو تمام مسلمان ایک بلڈنگ کی طرح ہے۔ اگر آج سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اپنے آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور سارے مل کر چلیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کے آگے نہیں چل سکتی، کوئی مسلمانوں کے آگے کوئی نہیں پہنچ سکتی۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جان ہے، ان کا کسی کا ایک کا مسئلہ، کسی ایک کا غم، سب کا غم ہے، اکیلے کا نہیں بلکہ سب کا غم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلح کرنے میں، قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں مسلمانوں کو آپس میں صلح کرنے کے بہت سارا اجر بیان کیا ہے، بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری رضا کے لیے مسلمانوں کی آپس میں صلح کروائے گا، میں ان قریب اسے بڑا ہی اجر دوں گا، اس کو بڑا ہی ثواب دوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا جو درجے میں روزے سے بھی، نماز سے بھی، حج سے بھی زیادہ افضل ہے، جس کا درجہ ان تینوں چیزوں سے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانا ان سب چیزوں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم ناراض ہیں، ان کو جا کے منائیں، ان کی صلح، ان کے ساتھ صلح کریں۔ اور کوئی اگر ہمیں نظر آئے کہ آپس میں ان کا اختلاف چل رہا ہے تو ان کے آپس کے اختلاف کو ختم کریں اور ان میں آپس میں صلح کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔